راؤ ماجد علی نے سوال کیا ہے کہ دین الہی کو پڑھا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب ہے، 25 سال بعد دنیا تباہ ہونے کا ذکر ہے، اس پر وضاحت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جو ذکر ہے کہ ایک سیارہ زمین سے ٹکرائے گا، پہلے اس سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ راکس بھیجی ہیں جن سے تباہی بھی ہوئی ہے۔ اب مکمل تباہی کے لیے ایک سیارے کو روانہ کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں دین الہی میں لکھا ہے کہ 20-25 سال تک اس کا دنیا سے ٹکرانا متوقع ہے۔ اس عبارت کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو وہاں پر جو لفظ لکھا ہے وہ متوقع ہے۔ متوقع اس وقت لکھا جاتا ہے کہ جب گمان غالب ہو، گمان غالب ہو، حتمی نہ ہو۔ گمان غالب ہو، حتمی نہ ہو۔ اب یہ جو حتمی بات ہے، اب پھر میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، آپ لوگ یہ نہیں کہہ دینا کہ جی یہ گستاخی کرنے والا ہے، اب ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں۔ کوئی نبی آپ کو بتائے یا کوئی ولی آپ کو بتائے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے، یا امام مہدی آ کر کے بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ گمان غالب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر کوئی فیوچر ایونٹ کے بارے میں پریڈکشن ہوتی ہے، نبی سے ہوتی ہے یا کسی رسول سے ہوتی ہے یا ولی سے ہوتی ہے یا امام مہدی پریڈکشن کرتے ہیں، تو ٹیکنیکلی وہ گمان غالب ہوگا۔ ہاں، تو اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ اٹ از ہائیلی پاسبل۔ اچھا، اب اس کو گمان غالب کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالی حالات اور واقعات میں اگر فرق آ جائے تو اپنا ارادہ بدل لیتا ہے۔ جب وہ قرآن کی آیتیں بدل لیتا ہے تو ارادہ بھی بدل سکتا ہے۔ ابھی تک ارادہ بدلا نہیں ہے، ابھی تک ٹیکنیکلی، یعنی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں بدلا۔ اب اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے یہ الگ ہے۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس دنیا کو سن 2026 میں تباہ ہونا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تباہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ جس طرح آپ جہاز کا وقت ہوتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا آتا ہے ایسٹیمیٹڈ ٹائم، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سی چیزوں سے جڑے ہوتے ہیں یہ واقعات۔ اب جیسا کہ کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے کہا کہ کل تم مر جاؤ گے، تو سارے صحابیوں نے مل کے اس کی دعوت وغیرہ پکائی کہ بھئی کل یہ مر جائے گا۔ وہ بھی گھر والوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے خوب اس نے ایک دوسرے کا دیدار کر لیا، رو دھو لیے، اور پھر لوگ انتظار کرنے لگے اب مرے اب مرے، وہ مرا ہی نہیں، وہ بندہ مرا ہی۔ اب وہ صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ دیکھو یار، دنیا بھی عجیب ہے، خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ بندہ بچ گیا، مرا نہیں، سب پریشان ہو گئے یہ مرا کیوں نہیں۔ اب سب جو ہے وہ پریشان ہو گئے، یار یہ تو میرا خیال ہے کہ زیادہ پریشان اس بات پہ ہوں گے کہ حضور نے کہا تھا مرے گا یہ، تو یہ زندہ کیوں ہے ابھی تک؟ تو چلے گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ وہ تو زندہ پھر رہا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں۔ اب وہ آپ نے جو ہے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، ان سے بات کی،
جبریل نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس بندے کو مارنے کے لیے ایک سانپ کو بھیجا تھا کہ وہ اس کو کاٹے گا اور اپنی غذا حاصل کرے گا، اور اس سانپ کے کاٹنے سے یہ مر جائے گا۔ تو سانپ جو ہے وہ چلا، اس کو کاٹنے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں اس نے کچھ اور کھا لیا تو وہ واپس چلا گیا۔ نہیں، یہی لکھا ہے کتابوں میں، راستے میں اس نے کچھ اور کھا لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس نے کہا چلو واپس چلا گیا، اس لیے نہیں مرا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یار اصل کہانی کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ نے کل یہ کہا تھا نا کہ یہ مر جائے گا، تو آپ نے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مر جائے گا، تو اب تو آپ نے کہا ہی نہیں کہ انشاءاللہ، تو پھر اس لیے نہیں مرا۔ یعنی حتمی چیز اللہ تعالیٰ ٹیکنیکلی چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے ہو۔ حتمی جو چیز ہے وہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف، اگر بندہ بھی کہہ دے تو وہ انشاءاللہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ سمجھے آپ؟ تو اب یہ جو سرکار نے بات فرمائی ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، یہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمائی ہے، جو وہاں پر مناظر دیکھے ہیں، اللہ کا ارادہ دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب دیکھو، اگر میں غفور کے ہاتھ میں چاقو دیکھوں اور یہ کہہ رہا ہو بھائی نسرین کہیں مل جائے تو میں آج جو ہے مار دوں گا اسے، صحیح ہے نا؟ اور جناب میں نے غفور کے ہاتھ میں چاقو دیکھ لیا اور غفور دندناتا گھوم رہا ہے ادھر ادھر کہ بھائی نسرین کا تو آج میں کام کر دوں گا، اور تھوڑا آگے جا کر میں دیکھتا ہوں نسرین سامنے سے آ رہی ہے، تو میں اس کو کہہ دوں کہ آج تو تیری چھٹی ہو گئی ہے، ہیں؟ اور تھوڑی دیر بعد آؤں تو پتہ چلا کہ بھائی وہ نسرین تو آرام سے بیٹھی ہے، اور لوگ کہ جی تو جھوٹا ہے، تو نے تو کہا یہ مر جائے گی۔ ہاں یار، وہ میں نے دیکھا تھا نا، غفور ہاتھ میں چاقو لیے گھوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں مار دوں گا، لیکن ہوا کیا کہ وہ چاقو لے کے جب مار رہا تھا، پیچھے سے جو ہے وہ کالا آیا، چاقو ہاتھ میں دیکھ کے اس نے 2 چماٹ غفور کو مارے، اس کا چاقو چوری کر کے بھاگ گیا۔ تو یہ کہانی ہو گئی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب ارادہ کیا ہے بھئی؟ اب یہ چاقو اگر ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے نسرین کو چھوڑوں گا نہیں میں آج، تو اس کے اس کلیم سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے قتل کا ہے، کہ قتل کر دے گا جا کے، اس سے ارادے کا معلوم ہوتا ہے۔ تو سرکار نے جو بات فرمائی ہے کہ چھوٹی موٹی تباہی کے لیے اللہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ وہاں سے راکس، چٹانیں اس نے بھیجی ہیں، جن سے لوکلائزڈ لیول پر تباہیاں آئی ہیں، لیکن مکمل تباہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا جو چٹان ہے اس کو وہاں سے روانہ کر دیا ہے، اور اس کا 20 سے 25 سال میں گرنا متوقع ہے، اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ تو یہ جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ 20-25 سال میں جو گرنے والی چیز ہے، ابھی تو 2026 نہیں آیا، ابھی تو 2026 کو آنے میں 6 سال باقی ہیں، لیکن وہ جو گرنے والی چیز ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی ابھی وقت نہیں آیا ہے، تو اللہ نے کون سا انجینئروں کو بلانا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پتھر کو رک جاؤ، وہ رک جائے گا۔ ہیں؟ اب یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ بولے چلو بھائی اس کو روکو سب جا کے، رک جا، رک گیا، صحیح ہے نا؟ اچھا اب دیکھیں، یہ دنیا ہے، قیامت جب بھی آئے گی وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے؟ سمجھے؟ قیامت آنے سے پہلے کیا ہونا ضروری ہے، اور ایسی وہ کون سی چیز ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے اور قیامت کا وقت آن پہنچا؟ اگر وہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں جنہوں نے قیامت سے پہلے ہونا ہے، تو پھر قیامت کا وقت بڑھتا رہے گا۔ اب جیسے جب میں یہاں پر ٹیکسی چلاتا تھا تو میں نے اپنے ذہن میں یہ رکھی ہوئی تھی بات، عام دنوں میں 50 پاؤنڈ بنانے ہیں
جب بنیں گے گھر واپس چلا جاؤں گا، پھر مشن کرنا. ٹارگیٹ رکھا ہوا تھا 50 بنانا. اب وہ شروع میں تو 5-6 گھنٹے لگتے، 5-6 گھنٹے لگتے، 5-6 گھنٹے میں 50 ہو جاتے، میں چلا جاتا. اس کے بعد مجھے اگر کوئی بڑی بھی جاب اگر وہ دیتا تو میں بولتا نہیں، ختم، 50 پاؤنڈ بن گئے، میں جا رہا ہوں. کبھی وہ 3 گھنٹے میں. اب کوئی وقت مقرر نہیں تھا، 50 پاؤنڈ مقرر تھے. اسی طریقے سے قیامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ قیامت کے لیے ضروری ہے کہ جتنی بھی ارواح اوپر ہیں وہ سب نیچے آ جائیں. جنہوں نے جنت میں جانا ہے وہ ارواح نیچے آ جائیں، جنت میں جانے کا طریقہ سیکھ لیں. جو اوپر اللہ کے قرب محبت جلوے کے لیے بے چین بیٹھی ہیں وہ نیچے آ کے اپنا قرب محبت جلوے کا طریقہ سیکھ لیں. ساری کی ساری روحیں زمین پہ آ جائیں، عالم ارواح خالی ہو جائے، تب قیامت آئے گی نا. جن روحوں نے زمین پہ آنا ہے اس سے ابھی تو بھری ہوئی ہیں اوپر، ابھی تو قیامت کیسے آ جائے گی؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ دوسرا یہ، اب جو یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، مار کٹائی ہوتی ہے نا، تمہارا اپنا ایک پرسپیکٹو ہے اس کو دیکھنے کا. بھائی دیکھو یار، خون خرابہ ہو رہا ہے، کیا ہے، اس کو مار رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، ادھر 100 مر گئے، ادھر 50 مر گئے. لیکن یہ تمہارا پرسپیکٹو ہے. اللہ کا کیا ہے؟ سماوی روحیں تو بہت ہیں لیکن ارضی ارواح بہت کم ہیں. وہی ارضی ارواح بار بار مختلف انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ایک سائیکل ارضی ارواح کا چلتا ہے، صحیح ہے نا؟ اب اگر ساری کی ساری زمین کی ارضی ارواح مصروف ہیں تو اوپر سے وہ روح آ ہی نہیں سکتی. اور پھر ہر لوکل جو یعنی جو محلے ہیں یا علاقے بانٹے ہوئے ہیں فرشتوں نے، ان کے حساب سے ہوتا ہے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بھئی کیو میں لگے ہوئے ہیں روحیں کہ اس ارضی ارواح میں ان کو بھیجنا ہے، اس ارضی ارواح میں بھیجنا ہے، اور وہ ارضی ارواح بزی ہیں ابھی تک. تو جو پھر بچے یعنی عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو فرشتے آ کے خود ان کا حمل ضائع کرا دیتے ہیں، خود. اچھا تم کراؤ تو مجرم کہ دیکھو جی انہوں نے اپنے بچے کو مار دیا. لیکن اب فرشتوں کو کیا ہے کہ جب تک جو مقدر میں ارضی ارواح لکھی ہے جب تک وہ فارغ نہ ہو تو یہ ان کے بچے گراتے رہو. فرشتے یہ کرتے ہیں. اور پھر وہی عورت جب فارغ ہوتی ہیں ارضی ارواحیں تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کے بچے ہو جاتے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب اوپر سے نیچے ارواح کو آنا ہے، نیچے ارضی ارواح سب بزی ہیں، کوئی خالی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے گا اللہ؟ پھر اللہ کہے گا نا چلو جی کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے، کتنے مرے؟ 10,000، چلو بھیجو 1,000، بھیجو. اور دہشت گردی پہ قابو پا لیا تو لینڈ سلائڈ، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، وہ اپنا نکال لیتا ہے. ادھر سے 20 مارے، ادھر سے 40 مارے، ادھر سے جو ہے وہ بس گر گئی ہیں. اب جن علاقوں میں آبادی زیادہ ہے آپ دیکھیں گے وہاں پر لوگ بھی زیادہ مرتے ہیں، اور ایسے مر رہے ہیں بلا وجہ ادھر ادھر، جیسے فرشتوں کو بڑی جلدی ہے. کیوں بھئی؟ اور روحوں نے بھی تو زمین پہ آنا ہے، جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ. اب اگر موت سے بچنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس روحانیت کے راستے میں لگ جاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کو نہیں چھوڑنا، یہ میرے راستے پہ چل رہا ہے، ان کو رہنے دو. دیکھو نا اب سرکار گور شاہی کے ماننے والوں پر کون سی آفت آئی ہے، کتنی آفتیں آئی ہیں سرکار گور شاہی کے ماننے والوں کو. ابھی احمد کے جو ابو ہیں، ابھی یہاں آ کے اگر بیٹھے نا 2-3 دن ساری بیماریاں دور ہو جائیں، لیکن وہ سستی کی وجہ سے گھر پر بیٹھے رہتے. یہاں اگر آ کے بیٹھے نا قسم سے 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں، نظروں میں آئے، نور اندر باہر جائے. تو جو لوگ رب کے راستے میں لگ گئے نا تو ان کو جو ہے ان کو تو فرشتے چھیڑ نہیں سکتے. ان کو مت مارو، بلا وجہ شہادت کا مرتبہ مل جائے گا.
ہاں، اور یہ دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں، یا کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، یا یہ ریپ کرنے والے ہیں، یا یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ ٹھیک ہے یار لگے رہو، تم نکالو نکالو، تو وہاں پر وکٹیں گلیاں اڑتی رہتی ہیں، یہ بیٹسمین کریز پہ جمے ہوئے ہیں کیونکہ یہ رائے سلوک میں چل رہے ہیں، اور باقی ٹیلنڈرز کی طرح اڑ رہے ہیں، نہیں، یہ اللہ کا نظام، جب تک ساری روحیں نیچے نہیں آ جائیں گی اس وقت تک قیامت کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ دوسرا یہ ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ قیامت کے آنے میں ایک دن ہی رہ جائے اور ابھی تک امام مہدی کا کوئی عطا پتہ نہ ہو تو قیامت آ ہی نہیں سکتی، قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک بھی دن رہ گیا قیامت کے آنے میں تو اللہ تعالیٰ وقت کو بڑھا دے گا، کیونکہ امام مہدی کے بغیر تو یعنی کاروبار خداوندی چل نہیں سکتا نا۔ وہ جو روحیں جن کو وعدے کیے ہیں، جو ازلی مومن ہیں، جن کو جنتوں میں بھیجنا ہے، جو ازلی عاشق ہیں، جو ازلی ولی ہیں، وہ زمین پر آئیں گے، امام مہدی سے فیض حاصل کریں گے، پھر یہ عقدہ حل ہوگا۔ اگر وہ روحیں آ بھی جائیں، اب سارا نظام درہم برہم ہے، امام مہدی اگر غیبت میں جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی عطا پتہ نہیں، خاموش، کسی سے بات نہیں ہو رہی، اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا، اللہ کا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، نہ وہ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب کیا ہوگا پوچھیے؟ اب وی آر ان دا اسٹیٹ آف انسرٹنٹی، اب اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا یہاں والی روحوں کو نہیں بھیجنا اب، کیونکہ امام مہدی کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، یہ روحیں چلی بھی گئیں اور یہ بڈھے ہو گئے، پھر بھی ان کو راستہ نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ سارا نظام باطن کا درہم اور برہم ہے۔ کیوں؟ کہ اب ہر چیز کا جو فیصلہ ہے وہ سیدنا امام مہدی گوہر شاہی کے ہاتھ میں ہے۔ کل وہ آ جائیں تو دیکھیں کیسی لائن لگتی ہے، کل آ جائیں، یہ ہے نا مان نہ تو، ہم نے تو احسان چڑھا دیا۔ اب قیامت کا آنا سرکار گوہر شاہی کے قدم مبارک رنجہ فرمانے سے مشروط ہے، جب تک ان کی شہنشاہی یہاں پر نہیں ہوگی، تخت نہیں بچھے گا، شہنشاہیت گوہر شاہی کی نظر نہیں آئے گی کائنات کو، قیامت کہاں؟ یہ سب کچھ ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ پھر امام مہدی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد کچھ حدیثوں میں لکھا ہے کہ 40 سال وہ حکومت کریں گے، لیکن سرکار سے جب میں نے پوچھا 40 سال کے حوالے سے، سرکار نے فرمایا چھوڑو یار، اتنے سال بیٹھ کے کیا کریں گے 40 سال بیٹھ کے کیا کریں گے، ہم دیکھیں گے حالات اور واقعات، حالات اور واقعات دیکھیں گے۔ غالب گمان ہے کہ 7 سال کا عرصہ ہوگا، لیکن پھر دیکھا جائے گا نا۔ لیکن پرسنلی میری ذاتی طور پر سرکار کی بارگاہ میں درخواست یہ ہوگی کہ 40 سال کا ہی رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ پوری کائنات کو پتہ چلے گوہر شاہی کون ہے اور وہ قدموں میں گرے، یہاں اس دنیا میں جھنڈا گڑے، یہ ہے شہنشاہ، یہ ہے بادشاہ، یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر بیکار ہے، پھر جینے کا کیا فائدہ؟ پوری کائنات جھکے لٹرلی۔ اب وہ جو چیزیں ہیں جن کو چھوڑا ہے کہ بھئی تباہی مچا دو جا کے، اب سرکار گوہر شاہی جب تک نہیں آئیں گے تو وہ سسپینڈڈ ہے۔ اچھا، جو یہ میں باتیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ جب تک سرکار نہیں آئیں گے کہانی آگے بڑھے گی نہیں، کہانی آگے بڑھے گی نہیں تو 2026 نکل جائے گا،
کہانی آگے بڑھے گی نہیں، 2026 نکل جائے گا. ابھی 1 سال کا ویزا لگا ہے، سن 2000 میں وہ 10 سال کا لگائیں گے. کیوں بھائی؟ تو وہ 2030 تک ویلڈ ہوگا، تو 4 سال ضائع ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی تو 4 سال تو پھر ضائع ہو گئے. یہ تو صحیح نہیں ہے. لہذا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے، پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے ان حالات و واقعات کی روشنی میں کہ وقت بڑھ جائے گا. لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے، اب یہ نہیں سمجھنا کہ یہ حدیث قدسی میں نکال کے کہا ہے میں نے، یہ میرا اپنا خیال ہے. ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے، نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے.